اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لائق تعظیم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل قرآن و حدیث کی روشنی میں افراط و تفریط اور فرقہ واریت سے بچتے ہوئے خالصتاً لوجہ اللہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی ذی وقار سامعین محترم، اس سے قبل آیات میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے سیدنا آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت کو ثابت کیا تھا۔ آج کی تلاوت کردہ آیت میں اللہ رب العزت نے فرشتوں پر سیدنا آدم علیہ السلام کی عملی فضیلت کو بھی ثابت کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے تخلیق آدم کا اظہار کیا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی تھی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ مولا کریم، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی بندگی کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی نئی ذمہ داری بھی ہے وہ بھی ہمارے سپرد کر دیجئے، اس کے لیے نئی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اللہ رب العزت نے جواباً ارشاد فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ انسان کے پیدا کرنے میں کیا حکمتیں ہیں، کیا راز ہیں، یہ میں جانتا ہوں، فرشتوں کی جماعت تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو انسان کی ضرورت کے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر فرشتوں اور آدم علیہ السلام کا امتحان لیا، جس کا تفصیلی بیان گزشتہ جمعے پر ہوا۔ اس امتحان میں فرشتے ناکام ہوئے اور انہوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ یا اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اب تم ان کو ان کے ناموں کی خبر دو۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بھی بتائے، احکام بھی بتائے، اوصاف بھی بتائے، خواص بھی بتائے، ان کے اسرار و رموز بھی بتائے، ان کی علتیں بھی بتائیں، اور ان کے حلت و حرمت بھی بتائی، ان کا نفع نقصان بھی بتایا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے سیدنا آدم علیہ السلام کی علمی برتری اور فضیلت کو ثابت کیا۔ آج کی تلاوت کردہ آیت میں اللہ رب العزت سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت اور فرشتوں کی اطاعت گزاری کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سجدے کا معنی ہے انتہائی تذلل کے ساتھ کسی کے سامنے جھکنا، اور شرعی اصطلاح میں سجدہ کہتے ہیں عبادت کی نیت اور ارادے سے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہ سجدہ ہے۔ پھر اس سجدے کی دو قسمیں ہیں، سجدہ عبادت یعنی کسی کو معبود سمجھتے ہوئے، کسی کو الہ سمجھتے ہوئے اپنی پیشانی کو اس کے سامنے جھکانا، یہ سجدہ عبادت ہے۔ اور یہ سجدہ عبادت نہ صرف یہ کہ اس امت میں بلکہ پچھلی جتنی بھی امتیں، جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں، تمام امتوں اور شریعتوں میں سجدہ عبادت حرام تھا، غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت حرام تھا۔ اور سجدے کی دوسری قسم ہے سجدہ تحیت، یعنی تعظیم اور تکریم کی نیت سے کسی کے سامنے پیشانی کو جھکانا۔
یہ سجدہ تعظیم پچھلی امتوں اور پچھلی قوموں میں جائز تھا۔ جیسے برادران یوسف، انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی سجدے میں گر گئے، سجدہ ریز ہو گئے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد سیدنا یعقوب علیہ السلام سے عرض کی، ابا جی یہ وہ تعبیر ہے اس خواب کی جو پہلے میں نے دیکھا تھا، اللہ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو برادران یوسف کا اپنے والدین کے سامنے سجدہ، یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تحیت تھا، تکریم کی نیت سے سجدہ تھا۔ اور پچھلی امتوں اور قوموں میں لوگ اپنے بادشاہوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے سرداروں کو اور اپنے مذہبی پیشواؤں کو سجدہ تعظیمی کیا کرتے تھے، تعظیم کی نیت سے، تکریم کی نیت سے ان کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں جائز نہیں ہے۔ جیسے سجدہ عبادت اس امت پہ حرام ہے، ایسے ہی سجدہ تعظیمی بھی اس امت پہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ شام گئے، تو شام میں انہوں نے دیکھا کہ شامی لوگ جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، اپنے سردار کے پاس جاتے ہیں، یا اپنے مذہبی رہبا، اپنے مذہبی علماء اور پیشواؤں کے دربار میں جاتے ہیں، تو ادب، تعظیم اور تکریم کی نیت سے ان کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہوئے جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ مدینہ پاک میں واپس آئے تو نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شامی لوگ اپنے سرداروں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو تعظیماً سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، آپ ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، اگر اس امت میں کسی کو تعظیماً سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے، مگر بات یہ ہے کہ اس امت میں جیسے سجدہ عبادت حرام ہے، ایسے ہی سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ تو الہ العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، تو سیدنا آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، تعظیماً اللہ نے سجدہ کروایا تاکہ فرشتوں پر سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو جائے۔ اور بعض علماء نے یہ نکتہ بھی بیان کیا ہے
کہ چونکہ انہوں نے تخلیق آدم پہ سوال اٹھایا تھا، یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو دنگا فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی، زمین میں خون بہائے گی؟ تو اللہ رب العزت نے سجدہ کرا کے جہاں سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کیا، وہیں ان سے سوری بھی کروائی ہے۔ یہ سجدہ معذرت بھی تھا۔ الہ العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتوں کی جماعت، سارے کے سارے سجدہ ریز ہو جاؤ سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے۔ فَسَجَدُوا، فرمایا کہ سارے کے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ حکم ملنے کی دیر تھی، ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کی۔ اللہ نے جیسے ہی حکم دیا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، صرف ایک ہی رکا، باقی سب نے کیا کر دیا؟ سجدہ کر دیا۔ فرمایا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ سارے کے سارے فرشتے، ابلیس یہ شیطان کا لقب ہے۔ شیطان کا اصل نام عزازیل ہے یا حارث ہے۔ پھر اس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں، اس کو یہ لقب کیوں دیا گیا قرآن مجید میں؟ ابلیس کا معنی ہے انتہائی مایوس ہونا، اور چونکہ شیطان بھی اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہے، اس لیے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ فرمایا فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر، ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، جی میں سجدہ نہیں کرتا، تکبر کیا۔ تکبر کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں تکبر کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے لیے بڑائی کو ثابت کرنا، اور استکبر کا معنی یہ ہے کہ بڑائی کو چاہنا، بڑائی کو طلب کرنا۔ اور پھر اس تکبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ کی ذات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبر کرنا، یہ کافروں کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کی مخالفت کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو اللہ کی ذات کے ساتھ تکبر، یہ پہلی قسم۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر لوگوں کے پاس گئے تو انہوں نے انتہائی حقارت کے ساتھ کہا اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہیں وہ کہ جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے سوا کیا اللہ کو اور کوئی بندہ نہیں ملا؟ تو اس طرح حقارت کے ساتھ انہوں نے انکار کیا۔ اور پھر ایک مقام پہ انہوں نے یہ کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ اللہ نے اگر یہ قرآن کسی پر نازل ہی کرنا تھا تو یہ جو 2 بڑے شہر ہیں طائف اور مکہ، ان 2 شہروں کے کسی چودھری، کسی وڈیرے، کسی سردار کے اوپر نازل کرتے، کیا حضور کے اوپر یہ قرآن نازل کرنا تھا؟ جو مالی لحاظ سے، جن کی مالی لحاظ سے پوزیشن کمزور ہے۔ تو یہ حقارت کے ساتھ ذکر کرنا۔ اور تکبر کی دوسری قسم ہے اللہ کے احکام کے ساتھ تکبر کرنا۔
مثلاً یہ گنہگار مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے کہ جی میں اس مسجد کے اندر جا کر نماز نہیں پڑھ سکتا، غریب غربا کی مسجد ہے، میں غریب لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا، میں ان غریبوں کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، میں ان غریب لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں ان درویشوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، ان کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، مجھے عار محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے احکام کی مخالفت کرنا اس وجہ سے کہ اس میں میرے لیے شرمندگی ہے، میں داڑھی نہیں رکھ سکتا، شرم آتی ہے، میں اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر نہیں اٹھا سکتا، اللہ کے اس حکم کو نہیں مان سکتا، شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کے احکام میں تکبر ہے۔ اور تکبر کی تیسری قسم ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ تکبر کرنا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یہ تکبر کی تینوں قسمیں انتہائی رذیل قسمیں ہیں، انتہائی بدترین اور خطرناک قسمیں ہیں، انتہائی گھٹیا قسمیں ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر جا بجا اللہ رب العزت نے اس تکبر کی نفی فرمائی ہے، اس تکبر کی مذمت بیان فرمائی ہے، جا بجا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تکبر کے انجام کو بیان فرمایا۔ ایک مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اور دوسرے مقام پہ رب کائنات نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ رب کائنات نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، بہرحال وہ لوگ کہ جو اللہ کی بندگی میں شرمندگی محسوس کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کا حکم پورا کرنے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے میں، اللہ کی بندگی میں انہوں نے شرمندگی محسوس کی، واستکبروا، اور تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یہ کل قیامت کے دن اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائیں گے، نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا، ان کی طرف سے کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی ان کا نام نہیں لے گا۔ دو چیزیں اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کی ہیں، ایک وہ جو اللہ کی بندگی میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے کتنے احکام ایسے ہیں کہ جن پر چلتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ، اپنی غمیوں کے موقع پہ، اپنی دیگر تقریبات کے موقع پہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور اللہ کے احکام کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں ہماری ناک نہ کٹ جائے۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، وہ لوگ کہ جو بندگی میں اللہ کی بندگی میں شرمندگی محسوس کرتے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کرتے رہے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی پائیں گے، نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ اور ایک اور مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار،
اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ ایک اور مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا، ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا اور تکبر کیا، بڑائی کا اظہار کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، افضل سمجھا، اعلیٰ سمجھا، برتر سمجھا۔ فرمایا اولئک اصحاب النار لا تفتح لهم ابواب السماء، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آسمانوں کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، اور جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ فرمایا اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک اونٹ سوئی کے نکے میں سے نہ گزر جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا مشکل ہے، ایسے ہی تکبر کرنے والوں کا جنت میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہم احفظنا منہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اللہ معاف فرمائے، کسی نہ کسی صورت میں ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ اور الہ العالمین نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا۔ فرمایا کہ جب اس کے سامنے ہماری ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، روگردانی کرتا ہے، پیٹھ پھیر لیتا ہے، کأن لم یسمع، جیسے وہ سن ہی نہیں رہا، جیسے اس نے سنا ہی نہیں ہے، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ پڑا ہوا ہے۔ جیسے کوئی بات ہمیں اچھی نہ لگ رہی ہو، کسی کا لہجہ ہمیں اچھا نہ لگ رہا ہو، کسی کی بات ہمیں اچھی نہ لگ رہی ہو، اس کی بات ہم سننا نہ چاہتے ہوں اور مجبوراً کسی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم پیٹھ پھیرتے رہتے ہیں، پہلو تہی کرتے رہتے ہیں، کبھی یہ پہلو بدل لیا، کبھی وہ پہلو بدل لیا، کبھی رخ ادھر کر لیا، کبھی رخ ادھر کر لیا۔ وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تکبر کرتے ہوئے پیٹھ پھیر لینا، جیسے سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو فرمایا ان کا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ تکبر دل کا گناہ ہے، یہ ظاہر میں کسی کو نظر نہیں آتا۔ جس طرح ظاہری گناہ ہوتے ہیں اسی طرح باطنی گناہ بھی ہیں، اور جس طرح ظاہری گناہ حرام ہے اسی طرح باطنی گناہ بھی حرام ہے۔ ہم کسی جگہ چلے جائیں، اگر ہمارے شایان شان ہمیں سیٹ نہ مل سکے، ہماری شایان شان ہمیں بیٹھنے کی جگہ نہ مل سکے، اس کو دل میں محسوس کرنا اور اس پر ناراضگی کا اظہار کرنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ میرے مزاج کے مطابق مجھے پروٹوکول نہ دیا گیا، میری چاہت کے مطابق مجھے پروٹوکول نہ ملا، اور کھانے پینے کے اندر کچھ کمی آ گئی، میرا کچھ خیال اور دھیان نہ رکھا گیا، اس پہ ناراضگی کا اظہار کرنا، دل میں ہی ناراض ہو جانا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ یہ ناراضگی کیوں آئی ہے، دل میں یہ خیال کیوں آیا؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور پھر ہر طرف سے ان پر ذلت سوار ہوگی اور انہیں جہنم کی ایک خطرناک وادی کی طرف دھکیل دیا جائے گا اور اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
روحانی جسمانی ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو تھا، ابلیس تو جن تھا، شیطان تو جن تھا، حکم فرشتوں کو ہے، تو وہ فرشتوں کے ساتھ کیسے شامل ہوا؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں انسان کی تخلیق سے پہلے زمین پر جنات بستے تھے، تو وہ دنگا فساد کرتے تھے، خون ریزی ہوتی تھی، جھگڑے کرتے تھے، لڑائیاں تھی، شرارت بازی تھی۔ تو جب ان کا یہ دنگا فساد، شرارت بازی، لڑائی جھگڑے اور خون ریزی انتہا کو پہنچی، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں ہانک کر جزیروں، ویرانوں، پہاڑوں اور جنگلات میں منتشر کر دو۔ چنانچہ فرشتے آئے اور انہوں نے تمام جنات کو ہانک کر جزیروں میں، پہاڑوں میں، جنگلات میں اور ویرانوں کی طرح منتشر کر دیا۔ تو یہ جو شیطان تھا یہ ابو الجن تھا، یہ بڑا عبادت گزار تھا، گویا جنات میں یہ ولی اللہ کے نام سے مشہور تھا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا، اور فرشتے بھی اس کی عبادت کو جانتے تھے۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، یا اللہ اس شیطان کو بچا لیجئے۔ چنانچہ فرشتوں کی سفارش کی وجہ سے اللہ نے اس شیطان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، باقی سب کو ویرانوں میں ہانک دیا، جنگلات میں ہانک دیا، غاروں میں، پہاڑوں میں، جزیروں میں، شیطان کو اوپر اٹھا لیا، اور پھر انہیں فرشتوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ اب یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، اور اس طمع، حرص اور لالچ کے اندر اللہ کی خوب سے خوب عبادت کی کہ مجھے زمین کی فرما روائی مل جائے، مجھے زمین کی حکمرانی اور سرداری مل جائے۔ یہ بات اللہ جانتے تھے، فرشتے نہیں جانتے تھے، اس کی خباثت کو اللہ جانتے تھے۔ فرشتے تو ظاہر میں عبادت دیکھ رہے تھے، بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا عابد ہے، بڑا عبادت گزار ہے، سفارش کر دی۔ اس کی نیت کیا ہے، اس کے اندر کیا گند ہے، اس کے اندر کیا خباثت چھپی ہوئی ہے، یہ اللہ کی ذات جانتی تھی۔ تو وہ استماع، لالچ اور حرص کے اندر عبادت پہ عبادت کرتے رہا۔ چنانچہ جب اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کا ذکر کیا، سیدنا آدم علیہ السلام کی خلافت کا فرشتوں کے سامنے ذکر کیا، اور اس نے سنا کہ اللہ رب العزت زمین کی فرما روائی اور خلافت تو انسان کو دے رہے ہیں، وہ تو آدم علیہ السلام کو ملنے لگی ہے، تو چنانچہ اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا، اور اسی حسد کے اندر آ کر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جیسے فرشتوں کو حکم تھا، تو فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس شیطان کو بھی سجدے کا حکم تھا، تو وہی حکم اس شیطان کو بھی شامل تھا۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور اس شیطان کو بھی اللہ رب العزت نے الگ سے حکم دیا، تو کہ تو بھی سجدہ کر۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ فرمایا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حکم اسے بھی دیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک پس منظر ہے کہ شیطان زمین سے آسمان پہ کیسے گیا، فرشتوں کے ساتھ کیسے شامل ہوا۔ تو جس طرح فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا، ایسے ہی شیطان کو بھی حکم تھا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اس لیے کہ ان کی خصلت کے اندر اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اور شیطان کے دل کے اندر لالچ تھا، حسد تھا، تکبر تھا، غرور تھا، بڑائی تھی۔ ان روحانی بیماریوں نے اسے اللہ کا نافرمان بنا دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا فخرج فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، دفع ہو جا، تجھ پر قیامت تک میری لعنت پرستی رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس سارے واقعے سے ہمیں بھی یہ سبق ملا ہے
کہ ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنے بھی بڑے مجاہد اور عابد بن جائیں، جتنی ریاضتیں کریں، جتنے مرضی بڑے عالم بن جائیں، اگر دل کے اندر ہلکا سا تکبر آ گیا، دل کے اندر ہلکا سا غرور آ گیا، دل کے اندر ہلکی سی بڑائی آ گئی، تو ہماری ساری کی ساری عبادت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ جب شیطان ملعون ہو سکتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اگر کسی انسان کے دل کے اندر یہ بات آ گئی تو وہ بھی ملعون قرار پائے گا۔ اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ جو تعلق کسی غرض کی وجہ سے ہوتا ہے وہ تعلق زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ شیطان کا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جو تعلق تھا وہ ایک غرض کی وجہ سے تھا، ایک لالچ کی وجہ سے تھا، ایک حرص کی وجہ سے تھا کہ مجھے زمین کی فرما روائی مل جائے۔ چنانچہ جب وہ نہیں ملی تو وہ سجدے بھی گئے، وہ ریاضتیں بھی گئیں، وہ مجاہدے بھی گئے، وہ عبادت بھی گئی، وہ اطاعت گزاری بھی گئی۔ اور جب فرشتوں کا اللہ کے ساتھ تعلق وہ اخلاص پہ مبنی ہے، وہ کسی لالچ پہ نہیں ہے، کسی غرض پہ نہیں ہے، چنانچہ انہیں جیسے ہی حکم ملا انہوں نے فوراً سجدہ کر دیا۔ اگر آج بھی ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کسی غرض پہ ہوا، اور اللہ معاف فرمائے جیسا کہ ہماری عادت ہے، یہ ہم ختم کرواتے ہیں، قرآن پڑھواتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کی عبادت کی نیت سے نہیں، کسی غرض کی نیت سے۔ کاروبار میں ترقی ہو جائے، دکان میں برکت ہو جائے، فلاں پریشانی دور ہو جائے، فلاں بیماری دور ہو جائے، اس غرض سے ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس غرض سے ہم وظیفہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوا اور ہماری پریشانی دور نہ ہوئی، ہماری بیماری دور نہ ہوئی، تو وہ قرآن بھی گیا، وہ وظیفہ بھی گیا، کیونکہ تعلق غرض کا تھا۔ غرض پوری نہیں ہوئی تو اللہ سے تعلق بھی ختم ہو گیا۔ اور جن کا تعلق اللہ سے خالص لوجہ اللہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت پہ ہوتا ہے، کسی غرض پہ نہیں ہوتا، ان پہ جیسے بھی حالات آ جائیں وہ کبھی اللہ سے تعلق ختم نہیں کرتے، وہ کبھی عبادت نہیں چھوڑتے۔ تو غرض کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرنا یہ شیطان کی خصلت ہے، اور لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت پر اللہ کی عبادت کرنا یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔